آج ہمارے سامنے جو نوٹس اور جو ریسرچ کا پلندہ ہے نا، اس کا عنوان ہی ذہن میں کئی سوالات کھڑے کر دیتا ہے۔ بالکل، اور عنوان ہے بھی بہت دلچسپ۔ ہاں، دی آرکیٹیکچر آف بیٹریل اینڈ دا گریس آف ٹائم۔ تو چلیں اس کی تہیں کھلتے ہیں۔ صحیح، اور میں یہ بتاتی چلوں کہ آج ہم کسی عام سی روایتی کہانی پر بات نہیں کر رہے۔ بالکل نہیں کر رہے۔ ہم ان ماخذات کی مدد سے ایک ایسے واقعے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جو دوستی اور بے وفائی سے شروع ہوتا ہے، اور پھر وقت کے ایک انتہائی بے رحم لیکن حیران کن حد تک منصفانہ نظام پر ختم ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس جائزے کا مقصد دراصل یہ سمجھنا ہے کہ دھوکہ دہی کا پورا ایک سٹرکچر، یا ایک ڈھانچہ کیسے کام کرتا ہے۔ ہاں ڈھانچہ کیسے کام کرتا ہے، اور وقت کیسے اپنا حساب برابر کرتا ہے، اور انسانی رویے ان سب کے بیچ کیسے بدلتے ہیں۔ یہ موضوع واقعی بہت گہرا ہے۔ اگر ہم ان ماخذات کا بغور جائزہ لیں تو یہ صرف دو لوگوں یعنی احد اور سارم کا قصہ نہیں رہتا۔ بالکل، یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ ہاں، یہ دراصل انسانی نفسیات اور لالچ کی میکینکس کی ایک بہت بڑی کیس سٹڈی ہے۔ ہم اکثر دھوکے کو ایک لمحے کا فیصلہ سمجھتے ہیں نا، جی بالکل، ایسی لگتا ہے کہ بس اچانک ہو گیا۔ لیکن یہ ماخوذات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ عمل ہے، ایک طرز سوچ ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ہر اصول اور ہر قانون سے بالاتر ہو چکا ہے، تب وقت کیسے خاموشی سے اپنا جال بن رہا ہوتا ہے۔ وقت کی یہی بات تو سب سے زیادہ خوفناک اور دلچسپ ہے۔ تو چلیں اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس موجود ذرائع کے مطابق احد اور سارم بچپن کے دوست تھے، جی، گہرے دوست۔ لیکن ان کے حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مطلب احد ایک بہت ہی محنتی لیکن غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جسے زندگی کی ہر چھوٹی چیز کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ بالکل، اور دوسری طرف سارم تھا جو ایک انتہائی امیر اور خوشحال پس منظر سے آیا تھا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دوستی میں امیری غریبی کا کیا کام؟ ہاں، ہم یہی سنتے آئے ہیں، لیکن یہی وہ معاشی اور طبقاتی فرق ہے جو آگے چل کر اس پورے معاملے کی بنیاد بنتا ہے۔ میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ احد نے اپنی غربت کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، بلکہ اس نے سالوں کی انتھک محنت اور ریسرچ کے بعد ایک کمال کا کاروباری آئیڈیا تیار کیا۔ ایک ایسا ماڈل جو کسی بھی مارکیٹ کو ہلا کر رکھ سکتا تھا۔ اور مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہاں ایک چیز جو نفسیاتی حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے، وہ احد کا اگلا قدم تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا چھپا کر نہیں رکھا۔ بالکل نہیں، اس نے سیدھا جا کر اپنے بچپن کے دوست سارم کے سامنے رکھ دیا، اس نیت سے کہ وہ دونوں مل کر اس پر کام کریں گے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور اب کیا یہ احد کی بہت بڑی بیوقوفی نہیں تھی؟ میرا مطلب ہے کسی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی محنت، اپنا ماسٹر پلان، بغیر کسی کاغذی کارروائی کے دے دیا۔ ہاں، بغیر کسی قانونی تحفظ کے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جس کے پاس پہلے سے ہی بہت پیسہ اور طاقت تھی۔ کیا احد کو اتنا سیدھا ہونا چاہیے تھا؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے۔ بظاہر یہ ایک کاروباری خودکشی لگتی ہے، بالکل لگتی ہے۔ لیکن اگر ہم انسانی رشتوں کی سائنس کو دیکھیں تو ہمارا دماغ بچپن کے رشتوں کو ایک مختلف خانے میں رکھتا ہے۔ اچھا، ہاں، احد کے لیے سارم ایک بزنس پارٹنر نہیں تھا، وہ ایک ایسا دوست تھا جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ دماغ ایسے رشتوں میں خطرے کی گھنٹی نہیں بجاتا۔ جسے ہم شاید تھریٹ ڈیٹیکشن کہتے ہیں۔ بالکل، تھریٹ ڈیٹیکشن۔ احد کا یہ عمل بے وقوفی سے زیادہ اس کے اس اندھے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے جو ہم اکثر اپنے قریبی رشتوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ اسے لگا کہ جس طرح اس کی نیت صاف ہے، ویسے ہی سارم بھی صرف دوستی کی اینک سے ہی اس آئیڈیا کو دیکھے گا۔ لیکن سارم نے جو اینک پہنی وہ دوستی کی بالکل نہیں تھی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ اور تھوڑی خوفناک ہو جاتی ہے۔ سارم کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ آئیڈیا ایک سونے کی کان ہے۔ اس نے اس منصوبے کی غیر معمولی صلاحیت کو فوراً بھانپ لیا۔ اور اس مقام پر سارم کے اندر جو جذبہ بیدار ہوا وہ دوستی کا نہیں تھا، بلکہ ایک خالص اور ٹھنڈا لالچ تھا۔ کیلکولیٹڈ لالچ، یہ وہ موڑ ہے جسے ماخوذات میں آرکیٹیکچر آف بیٹریل یا دھوکے کا ڈھانچہ کہا گیا ہے۔ تو مطلب سارم نے صرف غصے یا جذبات میں آ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ بالکل نہیں، اس نے باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا۔ اپنے پیسے اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اس نے تمام قانونی کاغذات خاموشی سے اپنے نام کروا لیے۔ اوہ، اس نے ایک ایسے انسان کو جس نے اپنا سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا تھا، راتوں رات اس کے اپنی ہی خواب سے بے دخل کر دیا۔
یہ تو بہت ہی صفاقانہ قدم ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ایک انسان جو پہلے سے ہی امیر ہے، وہ اپنے ہی دوست کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ نفسیات میں اسے طاقت کا نشہ کہتے ہیں۔ جب کسی کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کی اخلاقی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب احد کو اس دھوکے کا پتہ چلا اور اس نے اپنا حق مانگنے کی کوشش کی تو سارم کا رد عمل ایسا تھا جو کسی کو بھی اندر تک ہلا دے۔ بہت سخت الفاظ تھے اس کے۔ ذرائع میں سارم کے وہ الفاظ بالکل واضح طور پر درج ہیں۔ اس نے احد کو کہا تھا کہ کاروبار جذبوں سے نہیں، پیسوں اور عقل سے چلتا ہے۔ تمہاری حیثیت میرے دفتر کے ایک ملازم سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ الفاظ بہت تکلیف دہ ہیں۔ اب ذرا ان الفاظ کی سنگینی پر غور کریں۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ ذہنی تشدد تھا۔ بالکل۔ ایک تو کسی کی زندگی بھر کی کمائی چھین لی اور اوپر سے اسے اس کی غریبی کا تانا دیا جا رہا ہے۔ انسان اپنی کیے گئے غلط کام کو اس طرح صحیح کیسے ثابت کر لیتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی سوچ کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جسے کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ یعنی اپنے ہی ضمیر کو تسلی دینا۔ بالکل۔ کوئی بھی انسان خود کو کہانی کا ولن نہیں ماننا چاہتا۔ سارم کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس ضرور ہوگا کہ اس نے ایک گھٹیا حرکت کی ہے۔ ہاں ظاہر ہے۔ لیکن اس کے دماغ نے اس احساس جرم کو دبانے کے لیے ایک جواز تراشا۔ اس نے بے ایمانی کو عقل کا نام دے دیا اور اپنے لالچ کو کاروباری اصول قرار دے دیا۔ اس نے خود کو یہ باور کروا لیا کہ چونکہ احد کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے وہ ویسے بھی اس آئیڈیا کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہی سوچ کر اس نے اپنے عمل کو ایک سمارٹ بزنس موو سمجھ لیا۔ یہ وہ متکبرانہ سوچ ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ اس کا بینک بیلنس اسے کائنات کے ہر اصول سے بالا تر کر دیتا ہے۔ لیکن کائنات کا ایک اپنا اصول ہے، اور وہ ہے وقت کا پہیہ، جو گھومتا ضرور ہے۔ بالکل، اور جب وہ گھومتا ہے تو بڑے بڑوں کے حساب برابر کر دیتا ہے۔ ماخوذات میں اب کہانی ایک بہت بڑا جمپ لیتی ہے، 10 سال کا عرصہ۔ 10 سال انسان کی زندگی میں ایک پوری دہائی ہوتی ہے۔ اس عرصے میں کیا کچھ نہیں بدل جاتا؟ پہلے احد کی بات کرتے ہیں۔ وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ یہ صرف پیسوں کا نقصان نہیں تھا، یہ اس کے یقین کا اور اس کی دوستی کا قتل تھا۔ لیکن اس کہانی کی خوبصورتی احد کی وہ ہمت ہے جس نے اسے بکھرنے نہیں دیا۔ ہاں، وہ صفر پر کھڑا تھا، بلکہ شاید صفر سے بھی نیچے، مائنس میں، لیکن اس نے وہیں سے دوبارہ شروعات کی۔ اس نے رو کر یا انتقام کی آگ میں جل کر اپنا وقت برباد نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی توانائیاں خود کو دوبارہ بنانے پر لگا دی۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی نفسیات کو دیکھیں تو جب اتنا بڑا دھوکہ ملتا ہے تو انسان سب سے پہلے خود پر ترس کھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مظلومیت کے خول میں چلا جاتا ہے نا؟ بالکل، مظلومیت کے خول میں۔ احد کا اصل کمال یہ نہیں تھا کہ اس نے دوبارہ ایک بزنس کھڑا کیا، بلکہ اس کا اصل کمال یہ تھا کہ اس نے خود کو اس وکٹم مائنڈ سیٹ سے نکالا۔ اس نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو اپنی پہچان نہیں بننے دیا۔ اس نے خاموشی سے مسلسل محنت کی بھٹی میں خود کو تپایا، اور یہ وہ عمل ہے جو انسان کو ایک عجیب سی اندرونی طاقت دیتا ہے، ایک ایسی طاقت جو پیسے یا رتبے سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ اور دوسری طرف سارم کی زندگی بالکل مختلف ٹریک پر تھی۔ اس نے احد کے چرائے ہوئے آئیڈیا پر ایک پوری ایمپائر کھڑی کر لی تھی۔ بے تحاشا پیسہ کمایا، بڑی بڑی گاڑیاں، عالیشان دفتر۔ وہ غرور کے اس مقام پر تھا جہاں اسے لگتا تھا کہ کوئی اس کا بال بھی باغا نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر وہی مکافات عمل۔ ہاں، 10 سال کے اندر اندر اس کے زوال کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور یہ زوال کیسے آیا؟ ماخذات بتاتے ہیں کہ سارم نے جن نئے پارٹنرز کے ساتھ مل کر بزنس کو پھیلایا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ بالکل وہی کیا جو اس نے عہد کے ساتھ کیا تھا۔ مکافات عمل، اسی کو تو کہتے ہیں۔ انہوں نے سارم کو دھوکہ دیا، اس کے سارے اثاثے ہتھیا لیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری جائیداد نیلام ہو گئی۔ اگر ہم اس زوال کے پیٹرن کو تھوڑا اور باریک بینی سے دیکھیں تو یہ کوئی آسمانی بجلی نہیں تھی جو اچانک گر گئی۔ تو پھر کیا تھا یہ؟ یہ سارم کے اپنے بنائے ہوئے ایکو سسٹم کا نتیجہ تھا۔ اگر ایک کاروبار کی بنیاد ہی فراڈ اور دھوکے پر رکھی جائے تو وہاں ایماندار لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی والا حساب ہو گیا۔ بالکل۔ سارم نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ میں لایا وہ بھی اسی ذہنیت کے لوگ تھے جو مانتے تھے کہ کاروبار جذبوں سے نہیں، پیسوں سے چلتا ہے۔ جب شارک مچھلیوں کے تالاب میں رہیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ شارکس آپ کو ہی کھائیں گی۔
سارم کے ان پارٹنرز نے اسی کے سکھائے ہوئے اصول اسی پر لاگو کر دیے، اور چونکہ سارم کی کامیابی کی بنیاد اس کی اپنی قابلیت نہیں بلکہ ایک چوری شدہ آئیڈیا تھا، اس لیے جب وہ گرا تو اسے دوبارہ کھڑا ہونے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ کیا کمال کا تجزیہ ہے یہ! واقعی جو شخص اپنے بلبوتے پر اوپر جاتا ہے وہ گر کر دوبارہ سنبھل سکتا ہے، لیکن جس نے شارٹ کٹ لیا ہو اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے سارم سڑک پر آ گیا۔ اس کا غرور، وہ متکبرانہ مسکراہٹ، سب ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گیا۔ وہ شخص جس نے کبھی اوہٹ کو اپنے دفتر کے ملازم سے کم تر کہا تھا، آج خود ایک وقت کی روٹی کو ترسنے لگا۔ اب چلتے ہیں اس جائزے کے سب سے طاقتور اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے حصے کی طرف، یعنی کلائمیکس۔ کلائمیکس۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ایک دن سارم بھوک اور پیاس سے نڈھال پھٹے پرانے کپڑوں میں شہر کی ایک بہت بڑی جانی مانی کمپنی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ اس کمپنی کا مالک غریبوں اور بے سہاروں کی بہت مدد کرتا ہے۔ ذرا اس لمحے کی شدت کو محسوس کریں۔ سارم جس نے کبھی طاقت کے نشے میں ایک غریب کا مذاق اڑایا تھا، آج خود مدد کے لیے قطار میں کھڑا تھا۔ وہ ہمت کر کے کمپنی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں سارم کا سامنا اپنی زندگی کی سب سے بھیانک اور ناقابل یقین حقیقت سے ہوتا ہے۔ جب وہ اندر جاتا ہے تو اس عالیشان دفتر کی کرسی پر جو شخص بیٹھا ہوتا ہے، اسے دیکھ کر سارم کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی احد تھا جسے اس نے 10 سال پہلے ایک کمرے سے دھکے دے کر نکال گیا تھا۔ اور احد اب اس شہر کا سب سے طاقتور اور کامیاب بزنس مین بن چکا تھا۔ میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ اس ایک سیکنڈ میں سارم کے دماغ میں کیا کچھ نہیں چلا ہوگا۔ یقیناً اس کا دماغ اسے کہہ رہا ہوگا کہ اب تمہاری باری ہے۔ بالکل۔ سامنے وہ شخص ہے جس کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سارم کو کیا توقع ہوگی؟ اسے لگا ہوگا کہ اب احد سیکیورٹی گارڈ سے پٹھوا کر اسے باہر پھینکوائے گا۔ اب احد تمہاری غربت پر ہنسے گا، ٹھیک اسی طرح جیسے تم ہنسے تھے، کیونکہ سارم نے تو دنیا کو ہمیشہ اسی نظر سے دیکھا تھا نا کہ طاقتور ہمیشہ کمزور کو کچل دیتا ہے۔ اسے لگا ہوگا کہ آج احد اپنا وہ 10 سال پرانا بدلہ لے گا اور اسے ذلیل و خوار کرے گا۔ نفسیات میں اسے پروجیکشن کہتے ہیں۔ ہم اکثر دوسروں کے بارے میں وہی سوچتے ہیں جو ہم خود ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ سارم کو لگا کہ طاقت ملنے کے بعد ہر انسان ظالم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود ایسا ہی تھا۔ اس کا دماغ اس وقت بدترین ذلت کے لیے خود کو تیار کر رہا ہوگا۔ لیکن پھر جو ہوا، اس نے سارم کے سارے اندازوں کو، اس کے سوچنے کے پورے نظام کو تہس نہس کر دیا۔ احد نے وہ کیا جس کی توقع سارم کو خواب میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ احد اپنی کرسی سے اٹھا، وہ چل کر سارم کے پاس آیا، اور بجائے کوئی تانا دینے کے یا سیکیورٹی کو بلانے کے، اس نے آگے بڑھ کر سارم کو گلے لگا لیا۔ اس نے کوئی پرانی بات نہیں چھیڑی، کوئی طنز نہیں کیا۔ اس نے سارم کو اسی عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا جیسے وہ واقعی کوئی پرانا دوست ہو۔ یہ عمل کتنا حیران کن ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر سوچا جائے تو ایک انسان کے پاس اپنے سب سے بڑے دشمن کو برباد کرنے کی پوری طاقت موجود ہے، اور وہ اس طاقت کو استعمال کرنے کے بجائے اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس غیر متوقع رویے نے سارم پر گہرا اثر کیا ہوگا۔ اس شفقت نے سارم کو وہیں توڑ کر رکھ دیا۔ انسان کسی کی گالی کا یا غصے کا تو مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن جب آپ کو کسی سے ذلت کی توقع ہو اور وہ آپ کو بے پناہ عزت دے دے تو وہ عزت آپ کے ضمیر پر ایک پہاڑ بن کر گرتی ہے۔ یہ معافی واقعی ایک بہت بڑا نفسیاتی ہتھیار ہے۔ سارم کے لیے یہ ایک ایسا صدمہ تھا جو کسی مالی نقصان یا جائیداد کے چھن جانے سے 1000 گنا زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اسے پہلی بار اپنی اوقات اور اپنی اخلاقی گراوٹ کا پوری طرح احساس ہوا۔ اور ماخذات میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا وہ جذباتی مکالمہ اس پوری صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ سارم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس نے احد سے وہ سوال کیا جو شاید اس وقت ہر سننے والے کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا۔ سارم نے کہا کہ تم مجھ سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے بعد میں اسی قابل ہوں۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ سارم اب مان چکا تھا کہ وہ ایک مجرم ہے۔ وہ اس بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ احد اسے سزا دے تاکہ اس کا ضمیر کچھ ہلکا ہو سکے۔ لیکن احد نے اس کے جواب میں جو تاریخی الفاظ کہے وہ دراصل اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ ہے۔ احد نے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ دوست، وقت نے تم سے بدلہ لے کر مجھے دکھا دیا ہے۔
اب اگر میں بھی وہی کروں جو تم نے کیا تھا تو مجھ میں اور تم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اور پھر اس نے کہا کہ وقت نے تمہیں سبق سکھایا اور مجھے عاجزی۔ یہ کوئی عام جملہ تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت گہری فلسفی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ احد نے اپنی زندگی کے ان 10 سالوں کو کس زاویے سے دیکھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وقت یا قدرت کا نظام انسان کے اپنے لیے گئے کسی بھی بدلے سے زیادہ بے رحم ہوتا ہے۔ زیادہ بے رحم، زیادہ مکمل اور زیادہ شفاف ہوتا ہے۔ جب وقت نے خود ہی سارم کو سڑک پر لا کھڑا کیا تو احد کو مزید کسی انتقام کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ احد نے کہا وقت نے مجھے عاجزی سکھائی۔ انسان جب اتنی بڑی تکلیفوں سے گزر کر کامیاب ہوتا ہے تو عموماً اس میں ایک تکبر آ جاتا ہے، لیکن احد نے اپنی کامیابی کو ایک انعام کے طور پر دیکھا، اپنے انتقام کے اوزار کے طور پر نہیں۔ تو کہیں نہ کہیں احد یہ جانتا تھا کہ اگر اس نے بھی سارم کے ساتھ وہی کیا، اسے دھکے دے کر نکالا، تو وہ سارم کے لیول پر گر جائے گا۔ وہ اسی غصے اور کڑواہٹ کا شکار ہو جائے گا جس نے سارم کو اندر سے گلا سڑا دیا تھا۔ اس کا معاف کرنا دراصل اس کی کمزوری نہیں تھی، یہ اس کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ اس نے ثابت کیا کہ میری ذہنی حالت، میرا سکون تمہارے ماضی کے اعمال کا غلام نہیں ہے۔ حقیقی طاقت یہی ہے کہ آپ کے پاس کسی کو تباہ کرنے کا پورا اختیار ہو، لیکن آپ اس اختیار کو استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کریں۔ اور یہ عاجزی راتوں رات نہیں آتی۔ یہ ان 10 سالوں کی مشقت، اس درد اور اس جد و جہد کا نتیجہ تھی جس نے احد کے ظرف کو اتنا بڑا کر دیا کہ اس میں بدلے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بدلہ لینا شاید وقتی سکون دے دے، لیکن معاف کر دینا آپ کو ہمیشہ کے لیے اس شخص اور اس واقعے کے نفسیاتی چنگل سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کہانی کی تہوں سے نکل کر آج کے دور میں اس کا اطلاق دیکھیں تو یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ماخذ میں دیے گئے اخلاقی سبق کی طرف آئیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ شارٹ کٹس، دھوکے اور کسی کا حق مار کر حاصل کی گئی کامیابی محض ایک سراب ہے۔ انسان وقتی طور پر تو بہت اونچی اڑان بھر سکتا ہے، دنیا کو بیوقوف بنا سکتا ہے، یہاں کر کے اپنے دماغ کو بھی مختلف جواز دے کر خاموش کرا سکتا ہے، لیکن وہ وقت کے اس خودکار نظام سے نہیں بچ سکتا جو ہر عمل کا حساب رکھتا ہے۔ لالچ اور بے وفائی کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت کا گرنا تو طے ہے، اور جب وہ گرتی ہے تو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اور یہی ان تمام ماخوذات کا سب سے اہم پہلو ہے۔ علم یا معلومات کا فائدہ تبھی ہے جب اسے ہم اپنے روزمرہ کے رویوں کے آئینے میں دیکھ سکیں۔ ہم اکثر اپنے کام کی جگہ پر یا رشتوں میں چھوٹے چھوٹے دھوکے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ سارم کی کہانی ایک وارننگ ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے کھائی کھودتے ہیں تو دراصل آپ اپنی ہی قبر تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف احد کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب دنیا آپ کے ساتھ برا کرے تو اس کا جواب برائی سے دینے کے بجائے اپنی توانائیاں خود کو مضبوط بنانے پر لگائیں۔ کامیابی اسی میں ہے۔ کیا زبردست بات کہی ہے! یہ واقعی ایک ایسا جائزہ تھا جو انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک معصوم سا آئیڈیا اور ایک اندھا اعتماد دھوکے کی بھینٹ چڑھتا ہے۔ پھر کیسے وقت ایک خاموش تماشائی سے ایک بے رحم منصف کا روپ دھارتا ہے۔ اور آخرکار کیسے ایک معافی بڑے سے بڑے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ لیکن ہم اس گفتگو کو بس ایک کہانی کے اختتام پر چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے جب اس قسم کے گہرے اور نفسیاتی موضوعات کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو زندگی کے کئی نئے زاویے کھلتے ہیں۔ اور انہی زاویوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر غور کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ وقت کا پہیہ گھومتا ضرور ہے اور قدرت ہر اس شخص سے حساب لے لیتی ہے جس نے زیادتی کی ہو، تو پھر انسان کیوں اپنے اندر غصے، بغض اور انتقام کی آگ کو پالتا ہے؟ کیا ہمارا وہ بدلے کا جذبہ دراصل ہماری اپنی ہی توانائی اور ذہنی سکون کو دیمک کی طرح نہیں کھا رہا ہوتا؟ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا حقیقی کامیابی واقعی اس بات میں ہے کہ کتنا پیسہ اور کتنا رتبہ حاصل کر لیا گیا ہے، یا پھر اصل کامیابی اس عاجزی کو پا لینے میں ہے جو انسان کو اس قدر پرسکون اور اندر سے ناقابل تسخیر بنا دے کہ وہ اپنے اس دشمن کو جس نے اسے برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، اسے بھی مسکرا کر معاف کرنے کا حوصلہ رکھے؟ کیا بدلہ نہ لینے کا فیصلہ کرنا ہی دراصل سب سے بڑی اور حتمی فتح نہیں ہے؟
انہی سوالات کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ان ماخذات کی روشنی میں کی گئی اس گفتگو نے سوچ کے کچھ نئے اور مختلف زاویے ضرور کھولے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔